السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ کائنات کا سب سے میٹھا اور سب سے بڑا نام اللہ، جب ہم اسے پکارتے ہیں تو ہمارے ہونٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ نام لبوں کی جنبش کا محتاج نہیں، بلکہ یہ تو سیدھا دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ جیسے اللہ کو پکارنے کے لیے کسی دنیاوی وسیلے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی ان کے نام کی ادائیگی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ آج ہم اس عظیم ہستی کی پہچان کا سفر شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہی روح کو سکون دے دیتا ہے۔ سامعین کرام، میں محمد خالد، آپ میں سے کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کا بیٹا، آج ایک ایسی ہمت کرنے جا رہا ہوں جس کی میری کوئی حیثیت نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس رب کی تعریف فرشتے تسبیح پڑھ کر پوری نہیں کر سکے، مجھ جیسے گنہگار اور ناچیز انسان کے پاس وہ الفاظ کہاں۔ میری مثال تو اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہے جو اپنی ماں کے سامنے توتلی زبان میں کچھ بولتا ہے تو ماں اس کی غلطیاں نہیں دیکھتی، بلکہ اس کی محبت دیکھ کر اسے سینے سے لگا لیتی ہے، بس اسی امید پر کہ میرا رب میری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے گا۔ میں جرأت کر رہا ہوں کہ اس کی شان میں چند کلمات پیش کروں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ذرا اس بات کی گہرائی میں جائیے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان تک وار دیتی ہے، اس کے دل میں یہ بے پناہ محبت ڈالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ تو ذرا سوچئے، جس رب نے ایک ماں کے چھوٹے سے دل میں اتنی سمندر جیسی محبت بھر دی، وہ خود اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اس کی اپنی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو محبتوں کا خالق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کے 99 ناموں کو دیکھیں تو وہ قدرت اور رحمت کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ اگر تم گنہگار ہو تو وہ الغفار ہے، جو گناہوں کو ایسے چھپا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اگر تم رزق کے لیے پریشان ہو تو وہ الرزاق ہے، جو پتھر میں موجود کیڑوں کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ اگر تم بیماری سے لڑ رہے ہو تو وہ الشافی وہ ہے، جس کے قبضے میں ہر درد کی دوا ہے۔ اگر تم بے سہارا ہو تو وہ الباری وہ ہے، جو عدم سے وجود بخشتا ہے اور تھام لیتا ہے۔ اگر تم دنیا کی ٹھوکروں سے چور ہو تو وہ الجبار ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اگر تم اندھیروں میں گھرے ہو تو وہ النور ہے، جو ہدایت کی شمع روشن کر دیتا ہے۔ اگر تم ظلم کا شکار ہو تو وہ العدل ہے، جس کے یہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ اور جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہاری بات نہیں سن رہا ہے تو یاد رکھو وہ السمیع ہے، وہ تمہارے دل میں ابھرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہوا سیدھی حلق سے دل کو چھو جاتی ہے، حلق سے دل کو چھوتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے کسی ظاہری بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ نام پکارتے ہی انسان اور خالق کے درمیان کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو پریشانی میں لو تو سکون بن جاتا ہے، بیماری میں لو تو شفا بن جاتا ہے، اور تنہائی میں لو تو بہترین ساتھی بن جاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، آپ ایک بار غلطی کرو تو لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ آپ 100 بار توبہ توڑ کر بھی آؤ تو وہ پھر بھی اپنے کرم کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اسی لیے خوشخط خالد کے اس پلیٹ فارم پر ہم باری باری اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفاتی نام کا بیان کریں گے۔ آج کی یہ پہلی کڑی ایک عاجزانہ شروعات تھی، کل سے انشاءاللہ ہم پہلے نام سے باقاعدہ سفر کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔